الصلاة خير من النوم. قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سردار بولے، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ موسیٰ ضرور جاننے والا بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یرید ان یخرجکم من ارضکم، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں، یعنی عوام میں یہ مشہور کر دو کہ موسیٰ علیہ السلام مصری لوگوں کو بے وطن کرنے کے لیے آئے ہیں، تو جب انہیں یہ محسوس ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں گھر سے ہی نکال دیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں گے، تو کہا کہ یرید، وہ چاہتے ہیں، ان یخرجکم من ارضکم، آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ تہمت لگانا، جھوٹ کو پھیلانا یہ کافروں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا، اور آج بھی دشمنان اسلام کا راستہ روکنے کے لیے دہشت گردی کا لیبل لگاتے ہیں تاکہ لوگ اسلام کے قریب نہ جائیں، مگر یہ دین تو تا قیامت قائم و دائم رہنے والا دین ہے۔ اللہ تعالی کی مشیت، انہوں نے جب سے دہشت گردی کا لیبل مسلمانوں پہ لگانے کی کوشش کی، اس وقت سے اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گیا، کیونکہ ایک لوگوں کی فطرت ہوتی ہے اگر کسی کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جائے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں جا کر دیکھیں یہ ہیں کیسے لوگ۔ تو کافر پہلے قرآن پڑھتے نہیں تھے، مسلمانوں کے قریب بالکل نہیں آتے تھے، تو جب انہوں نے قریب سے آ کر اسلام کو دیکھا تو یہ پروپیگنڈا ختم ہوا اور بڑی تیزی کے ساتھ کافر مسلمان ہونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، فماذا تأمرون، تمام درباریوں کو جمع کر کے کچھ لوگ کہنے لگے پس بتاؤ کہ تم کیا حکم دیتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ قالوا، سب ایک ساتھ بولے، ارجہ واخاہ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو روک لو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں جادوگر جمع کرنے والے لوگوں کو بھیجو کہ وہ جائیں اور شہر میں جا کر مختلف شہروں سے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کریں، یأتوک بکل ساحر علیم، فرعون کو مشورہ دیا ان لوگوں نے کہ وہ سارے لوگ مل کر تیرے پاس ہر قسم کے سمجھدار اور علم والے جادوگر، بڑے بڑے جادوگروں کو لے کر آئیں۔ وجاء الساحرۃ فرعون، اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ تو فرعون نے کہا کہ بھئی مقابلہ کرنا ہے، فلاں دن کھلے میدان میں چاروں طرف لوگ جمع ہوں گے اور اس میدان میں تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا جادو کا۔ تو جادوگر یہ سمجھے کہ یہ کوئی جادوگر ہے، تو جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو اے فرعون آپ ہمیں کیا دیں گے؟ قالو، وہ بولے جادوگر، ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے اور غالب آ گئے تو کیا ہمیں کوئی معاوضہ ملے گا؟ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، معاوضے کی کیا بات کرتے ہو، تم تو میرے خاص اور مقرب ہو جاؤ گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ وہ کرنے لگے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ کشش رکھی کہ جو آپ کی آنکھ مبارک کو دیکھ لے وہ آپ کے خلاف کوئی سازش کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ تو ان کی جرت نہ ہوئی کہ یہ خود جو ہے پہلے جادو کا سامان پھینکے۔ قالو، وہ بولے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ علیہ السلام آپ بتائیے کہ ہم پہلے جادو کا سامان پھینکیں یا آپ پھینکتے ہیں؟ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈال دو، کیونکہ پہلے لوگ جادو دیکھ لیں
پھر معجزے کو دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے. فلما القوا، یہ جادوگر 300 اونٹ لے کر آئے تھے اور 300 اونٹوں پر لاٹھیاں اور رسیاں بھر کر آئے تھے. انہوں نے ساری لاٹھیاں اور رسیاں میدان میں پھیلا دی. فلما القوا، پس جب جادوگروں نے وہ جادو کا سامان ڈال دیا، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. یہ ایک جادو کی قسم ہے. اس میں ایسے منتر پڑے جاتے ہیں کہ جس میں کفریہ اور شرکیہ منتر ہوتے ہیں، جس سے جنات خوش ہوتے ہیں، اور پھر جنات وہ انسانی دماغ پر اور اس کی آنکھوں پر ایسا اثر کرتے ہیں کہ جو جادوگر چاہتا ہے وہی انسان کو نظر آتا ہے. تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور انہوں نے لوگوں کو ڈرایا. اس جادو کے اندر یہ بھی تھا کہ انسان پر خوف طاری ہو. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ بڑا جادو لے کر آئے. اس زمانے کا یہ سب سے بڑا جادو تھا. لوگوں نے دیکھا، ایک تو لوگوں میں خوف طاری ہوا اور لوگوں کی نگاہوں پر جو پردے پڑے، اور پھر جو جادوگر چاہتا ہے وہ نظر آتا ہے. تو انہیں یہ لاٹھیاں اور رسیاں ایسا محسوس ہوئیں جیسے ہزاروں سانپ ہیں جو میدان میں دوڑ رہے ہیں. خوف کے مارے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. ان الق عصاک، آپ اپنے عصے کو ڈال دیجئے. جب آپ نے اپنا عصا زمین پر رکھا، وہ عظیم الشان اژدہا بن گیا. وہ تو ان کی لاٹھیاں جو سانپ نظر آ رہی تھی وہ تو لاٹھیاں ہی تھیں، سانپ تو تھا نہیں. اور یہ تو معجزہ تھا، حقیقتاً وہ اژدہا بن گیا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جو انہوں نے بناوٹیں کی تھیں ان لاٹھیوں اور رسیوں کو، وہ اژدہا نگل گیا اور سب کو کھا گیا. میدان صاف ہو گیا. 300 اونٹوں کا بوجھ وہ اژدہا کھا گیا. اور پھر آپ نے اس اژدہے پر اپنا ہاتھ رکھا تو دوبارہ لاٹھی بن گئی. فَوَقَعَ الْحَقُّ، پس حق غالب آ گیا. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ جادو کر رہے تھے وہ سارا جادو باطل ہو گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، پس وہ جادوگر اس وقت شکست کھا گئے. وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور ذلیل و رسوا ہو کر پلٹے. اب چونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا آپ اپنی لاٹھی پہلے ڈالیں گے کہ ہم اپنا جادو کا سامان پہلے ڈالیں، تو ایک طرح سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تھا اور کوئی گستاخی والا کلمہ نہ کہا تھا. اس ادب کی وجہ سے اللہ نے ان جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی اور اس وقت حق ان کے سامنے آ گیا. اور جادوگروں نے یہ خیال کیا، وہ اتنے پاورفل جادوگر تھے کہ ان کا یہ یقین تھا کہ ہم پر کسی کا جادو اثر کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جادوگر حصار باندھتے ہیں، اپنے اوپر ایسے منتر پڑھتے ہیں کہ کسی کا جادو اس پر اثر نہ کر سکے. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر جادوگر ہوتے تو ہم پر جادو کا اثر نہ ہوتا. پھر دوسرا انہوں نے خیال کیا کہ جادو کی تو کوئی حقیقت ہوتی نہیں ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ اژدہا جادو ہے تو ہماری لاٹھیاں کہاں گئیں؟ اگر یہ لاٹھی ان لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کا عصا، تو یہ تو بہت موٹا ہو جانا چاہیے، اس کا سائز بھی وہی ہے. تو انہوں نے خیال کیا کہ لاٹھی سے جو اژدہا بنا تھا وہ اللہ کی قدرت سے واقعی اژدہا تھا. یہ معجزہ ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام جادوگر سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ بولے ہم رب العالمین پر ایمان لائے. چونکہ فرعون بھی کہتا تھا اپنے آپ کو کہ میں رب العالمین ہوں، تو اس لیے ان جادوگروں نے کہا رب موسیٰ و ہارون، وہ حقیقی رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے. اب دیکھیں
اب غور کریں فرعون کتنا ظالم تھا، اس کا روب دبدبا ہے اور وہ کتنی سخت سزائیں دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی. جادوگروں نے ایمان کا اظہار کیا. دوسری بات، جادوگروں کو فرعون نے کہا تھا کہ اگر تم غالب آ گئے تو میں تمہیں انعام سے نوازوں گا، تو انعام کی لالچ میں وہ کوئی اور جادو کرتے، مگر اللہ تعالی نے انہیں ایسا ایمان عطا فرمایا کہ انہوں نے ایمان اور آخرت کو ترجیح دی اور دنیا کو ٹھکرا دیا. قال فرعون نے کہا آمنتم به قبل ان آذن لکم، میں نے تمہیں اجازت ابھی دی نہیں اور اس سے پہلے تم ایمان لے آئے، مجھ سے پوچھا بھی نہیں. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، واقعے کی ابتدا میں ہم عرض کر چکے، جھوٹا پروپیگنڈا اور تہمت لگا کر لوگوں کو حق سے دور کرنا مقصود تھا. تو اس نے یہاں بھی فرعون نے ایک جھوٹی تہمت اور بہتان لگا کر پروپیگنڈا کیا تاکہ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو تسلیم کرنے سے روکے. یہ کہنے لگا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، بے شک یہ ضرور مکر ہے، فریب ہے، تم سب نے مل کر اس شہر میں یہ مکر کیا ہے. یعنی یہ کہنے لگا کہ یہ سارے جادوگر شاگرد ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک موسیٰ علیہ السلام استاد ہیں. پہلے شاگردوں نے استاد کو بھیجا اور انہوں نے میرے سامنے یہ کیا، پھر مقابلہ کیا اور انہوں نے ایک چال چلی، اس طرح کر کے اس نے لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ڈالنے کی کوشش کی. کہا کہ تم سب نے مل کر ایک فریب کیا، تم سب ملے ہوئے ہو، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم اس بستی سے، اس مصر سے، مصر کے رہنے والوں کو نکال دو. یعنی وہی پروپیگنڈا کہ لوگوں کو یہ خیال کرنا کہ موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے تو تم اپنے گھر سے محروم ہو جاؤ گے. فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے. اصل میں مفسرین فرماتے ہیں ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ فرعون کے ذہن میں تصور میں یہ بات ہی نہ تھی کہ ایک جادوگر جو کافر ہے وہ ایک لمحے میں ایمان کیسے لیا ہے. تو وہ یہ سوچنے لگا کہ اتنے جلدی یہ سارے ایمان کیسے لیا ہے. حالانکہ وہ اگر غور کرتا اور اس میں عقل ہوتی تو سمجھ لیتا کہ جس پر حق روشن ہو جائے وہ ایمان لانے میں دیر نہیں کرتا. پھر اس نے دھمکی دی لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ضرور بضرور میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دوں گا. دایاں ہاتھ وہ کاٹتا اور بایاں پاؤں کاٹتا، سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں، یہ پہلے یہ کاٹ دیتا. ثم پھر لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو میں درخت پر سولی پہ چڑھا دوں گا. سولی پہ چڑھانے کا طریقہ یہی ہوتا جو میں نے عرض کیا کہ ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں گاڑ کر اسے درخت سے چپکا دیا جاتا اور خون بہتا رہتا اور وہ انسان مر جاتا. پھر اس کی لاش کو لوگوں کے لیے عبرت بنانے کی کوشش کی جاتی. اب اتنی بڑی دھمکی کے بعد اس نے سمجھا کہ شاید یہ ایمان سے ہٹ جائیں گے. قالوا، وہ جادوگر جو ایمان لے آئے تھے وہ بولے انا الی ربنا منقلبون، ہمیں کوئی فکر نہیں، بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. مر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور شہادت کی موت سے بڑھ کر اور کیا موت ہوگی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، ہماری کون سی بات تمہیں بری لگی، صرف یہی نا کہ ہم ہمارے رب کی آیتوں پر ایمان لائے، اسی لیے تو ہمارا دشمن بن گیا. لما جاءتنا، جب وہ آیتیں ہمارے پاس آ گئیں اور حق روشن ہو گیا تو ہم ایمان لے آئے، اس وجہ سے تو ہم سے دشمنی کرتا ہے. پھر فرعون ظلم کرنے لگا اور فرعون ان کے جلاد انہیں پکڑنے لگے اور شہید کرنے لگے. تو اس موقع پر انہوں نے دعا کی ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، تو ہم پر صبر کو انڈیل دے، ہمیں بے صبری سے بچا اور ہمیں استقامت دے.
اور ہماری روح جب نکلے وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما، ہمیں موت دے اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ اب جب جادوگروں کو اس نے ایسا کر دیا تو فرعون کی قوم بولی کہ فرعون تو بڑا عجیب ہے کہ جادوگروں کو تو نے مار دیا، موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لاتا ہے اس پہ تو ظلم کرتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو کچھ بھی نہیں کہتا۔ الصلاة